السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، حق و باطن کی جنگ آپ نے بہت ساری سنا ہوگا، قصوں میں دیکھی نہیں ہوگی، لیکن آج کل کے حالات اس سے بھی بدتر ہے۔ آج دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کے حالات خود نہیں اپنے سدھار رہے۔ باپ داداؤں نے زمین بےایمانی کی، اس کا بیٹا نے کیا، اس کے پوتے نے کیے۔ ہم بتائیے تو کوئی پاگل کی زمین لکھا لیا تو کوئی غریب کی زمین لکھا لیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا ظلم اپنی قوم پر کہتے ہو تو روز محشر اپنے رب کو، اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ میں نے اپنے ہی بھائی کا زمین کو لوٹ لیا تھا، اپنے ہی قوم کو مار دیا تھا، اس لیے عذاب اللہ کا تم پر گزر رہا ہے کہ تمہارے بچے گانجا، شراب، افیم، باورچی، چور، گنڈے، موالی ہو رہے۔ تمہاری بیویاں بکریوں سے نقصان کراتی ہے، پتہ جس چیز کا چاہتا ہے کاٹ لیتا ہے۔ ہاں، آہ و بقا سے تم اچھے کبھی نہیں ہو سکتے۔ ہاں، مسلمان کے معنی جانتے ہو، 5 احوال اس وقت ضروری ہے: کلمہ، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ۔ اور تم ان باتوں کو چھوڑ کر کے یاد کرو تو پکے مسلمان، اللہ کے برگزیدہ بندے کیسے بنو گے؟ جب تک تم حلال کا دانہ نہیں کھاؤ گے، اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کرو گے، اپنے معاشرہ کو صحیح نہیں کرو گے، تب اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرو گے تو کیا کرو گے؟ تو ظلم کون شروع کیا؟ سوچو تم کہ جو دانہ کھا رہا ہے وہ حلال کا کھا رہا ہے۔ کھیت جو ہے تمہارے حلال کے پیسے کا خریدا تمہارا باپ نے یا تم نے، جو کھا رہے ہو، تمہارا خیرات بھی قبول ہے نہیں اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ زمین حرام کی زمین سے تم کھاؤ گے تو حرام نطفہ پیدا ہوگا اور بچے تمہارے خراب ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھو، 7 زمین کا 1400 کا بوجھ، جو مچھر کا بوجھ نہیں اٹھا رہے ہو، کاٹے گا تو چلاتے ہو، تو اتنا بڑا بوجھ کو تم کو اٹھانا پڑے گا، کوئی کام نہیں دے گا۔ تیرا بیٹا جس کے لیے بےایمانی کر رہے ہو، تو بیٹی نہیں کام دے گا، اپنا ایمان کام دے گا۔ مسلمان ہو تو ایماندار بن کے مرو، مسلمان بن کے مرو، ایمان بن کے مرو۔ ہاں جی۔